مولانا مفتی زبیر قاسمی صاحب جنرل سیکریٹری جامعۃ العلماء تلنگانہ آندھرا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ مولانا مفتی زبیر قاسمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وقال تعالی ولو کرہ المشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نقیب ملت صدر اجلاس محترم جناب بیرسٹر رسول الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور دیگر حضرات علماء اکرام اور قائدین اعظام، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اسلامی تاریخ ایسے عشاقوں سے اور ایسے جانثاروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے دفاع کے لیے دیا ہے۔ مجھ سے پیشرو بیسیوں مقرر نے، بہت سے علماء نے، بہت سے قائدین نے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے غازی علم دین شہید کا زمانہ ہو یا یہ صدی عامر چیمہ جیسے لوگوں کو بھی دیکھ سکتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، جب علامہ اقبال نے ان کا وکالت نامہ داخل کیا اور غازی علم دین شہید کے پاس وکیلوں کی ایک جماعت کے ساتھ پہنچے اور ان سے کہا کہ غازی علم دین، میں آپ کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار کا مقدمہ لڑے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اپنے آخری انجام تک پہنچایا تھا۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہم آپ سے صرف ایک چیز کا تقاضا کرتے ہیں، ایک چیز کی درخواست کرتے ہیں، آپ کل عدالت کے سامنے، کل جج کے سامنے یہ کہہ دیں کہ جس وقت میں اس ملعون کو مار رہا تھا، اسے قتل کر رہا تھا، اس وقت میں اپنے ذہنی توازن کو کھو چکا تھا، جنونی کیفیت کے اندر تھا۔ غازی علم دین شہید نے آہ بھری اور کہنے لگے کہ زندگی پوری غفلت میں گزری، وہی تو وہ مرحلہ تھا جس وقت میں پورے ہوش میں تھا۔ ہم ایسے جانثاروں کی اولاد ہیں، ہم ایسے جانثاروں سے تعلق اور رابطہ رکھتے ہیں، اسی لیے اے گستاخان رسالت، خبردار خبردار، میں اس اسٹیج سے ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے ہمارے گھروں کو مسمار کیا، تم نے ہماری معیشت کو اجاڑنے کی کوشش کی، تم نے ہماری دکانوں کو جلایا، تم نے ہماری بنڈیوں کو ضائع کیا، غریب مسلمان، امیر مسلمان، ہر ایک کے پیچھے تم پڑے۔ حد یہ ہے کہ موب لنچنگ تم نے کی، عورتوں کی عصمتوں کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا،
ہزاروں فسادات اس ملک کے اندر ہوئے، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا، کروڑوں کی املاک تباہ ہوئی، لیکن یاد رکھو وہ معاملہ ہماری ذات کا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آنچ آئے گی تو یہ نوجوان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملت کا، اس امت کا بوڑھا بھی اپنا سینہ سامنے پیش کرے گا۔ تو تیر آزما، ہم جگر آزماتے ہیں، تو گولی آزما، ہم اپنا سینہ آزماتے ہیں۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک سے پیار ہے، ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا ہے، ہمارے علماء نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ایک ایک وقت میں ہزاروں علماء، ہزاروں مسلمان جھاڑوں پر لٹکا دیے گئے، پھانسیاں دے دی گئی۔ ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ آج اس ملک کی محبت کے اندر ہم خاموش ہیں، لیکن یاد رکھو جس رگ کو تم چھیڑ رہے ہو اس کے بہت برے نتائج سامنے آئیں گے، اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔ مسلمان اس سے پہلے بھی ہمارا ہے، ہمارے قائد جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک دفعہ ایسے ہی ایک بہت بڑے اور شاندار اجلاس میں کہا تھا کہ مسلمان 20 فسادات جھیل چکا ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمان شہید ہوں گے، اب بھی شہید ہوں گے، 1000 شہید ہوں گے، 20,000 شہید ہوں گے، 50,000 شہید ہوں گے، 1,00,000 شہید ہوں گے، لیکن اپنے دین کے لیے شہید ہوں گے، اپنے اسلام کے لیے شہید ہوں گے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے شہید ہوں گے۔ لیکن تم سوچو کہ اس ملک کے امن و امان کا کیا ہوگا، تم کیسے سنبھال پاؤ گے؟ 25 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ جو کھلواڑ تم نے کیا ہے، آج تک تم کر رہے ہو۔ تم خطوط لکھ کے بتاتے ہو کہ یہ فرنج ایلیمنٹس ہیں، آج ان فرنج ایلیمنٹس کو کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ آج انہیں سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ڈالتے؟ تمہیں ملک کی معیشت سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں اس ملک کے روزگار سے پیار نہیں ہے؟ اس ملک میں بسنے والی عوام کے جذبات کا تمہیں خیال نہیں ہے؟ آج تم مجھ فرنج ایلیمنٹس کے پشت پناہ بن کے بیٹھے ہو۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں اپنا حصہ سرفروشی کے فسانے میں، بڑھا دیتے ہیں اپنا حصہ سرفروشی کے فسانے میں۔ یاد رکھیے یہ امت مسلمہ وہ امت مسلمہ ہیں، اگر تم نے اس کی تاریخ نہیں پڑھی ہے تو ایک دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو۔ میں یہ بات عرض کروں گا، ہمارے ریاست کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب، جن کی ہدایت پہ اور جن کے سفر کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں، ان کی یہ بات ہی میں آپ تک پہنچاتا ہوں، ان قائدین کی خدمت میں پہنچاتا ہوں کہ جو لوگ ٹی وی ڈیبیٹوں میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے دوسروں کے مذاہب کا ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم کسی اور کے خداؤں کو برا مت بولو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے، بغیر جانے کے تمہارے خدا کو، اللہ کو برا کہیں گے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو اقدام کیا ہے ہم اس کو سراہتے ہیں۔ کچھ چہرے ہیں جو ان ڈیبیٹوں کا حصہ بنتے ہیں، جنہیں نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے،
अपनी शोहरत के लिए वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, वो इस मुल्क के हालात को खराब कर रहे हैं। आप मुश्तइल हो जाते हैं, सामने बैठने वाला आपको मुश्तइल करने के लिए ही बुलाता है, आप मुश्तइल हो जाते हैं और ऐसे जुमले आपकी जबान से निकलते हैं कि जिसकी वजह से सामने बैठा हुआ एक आदमी इस्लाम का मजाक उड़ाता है। याद रखिए, इसको खत्म होना चाहिए। और मैं आखिरी बात आप हजरात की खिदमत में रख के अपनी जगह लेता हूं। देखिए, है आया यूरिशे तातार के फसाने से, है आया यूरिशे तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हमारी ये तारीख है जिसे अल्लामा इकबाल ने बयान किया है। हालात आते हैं, आते रहेंगे। न इस्लाम कभी खत्म हुआ है न खत्म होगा, न इस्लाम कभी मिटा है न मिटेगा। हमारा ये ईमान और अकीदा है कि हमारे वजूद से इस दुनिया का वजूद है। जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस रूए जमीन पे बाकी रहेगा, अल्लाह इस पूरे निजाम को चलाएंगे। जब एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, फिर ये पूरा रूए जमीन का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसीलिए डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मौजें आती हैं आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के मैंने एक दफा तज्जिया किया। मैंने कहा कि इस्लाम का, मुसलमानों का डाटा निकालते हैं कि किस जमाने में मुसलमानों की क्या तादाद इस रूए जमीन पे थी। 1930-35 के जमाने से हमें वो आदाद व शुमार मिलते हैं। 35 के अंदर मुसलमानों की तादाद 12.5% थी रूए जमीन पे, पूरी दुनिया के अंदर। आप देखें कि गुज़िश्ता सदी खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल, मुस्लिम ममालिक के टुकड़े और जगह जगह मुसलमान कौम रेफ्यूजी की हैसियत से जिंदगी गुजार रही है। अगर आप आज की तारीख के हिसाब से यह कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्यूजी कौम मुसलमान है तो गलत नहीं होगा। लेकिन आप तारीख उठा के देखें, आप तज्जिया करके देखें, मेरे हवाले से आप वो आदाद व शुमार याद रखें। 12.5% मुसलमानों का हिस्सा था, मुसलमानों की तादाद थी इंसानी तारीख के अंदर 1935 में। और आज 2021-22 के अंदर इस रूए जमीन पे मुसलमान 25-26% है। 25-26% है। मैंने इसीलिए अर्ज किया, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। वो बेवकूफ फूंक मार के ये समझते हैं कि हम इस्लाम के चराग को गुल करेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चराग जलाता रहेगा। इसीलिए हम उन नफरत के पुजारियों से भी ये कहते हैं, हम उस नफरत के शिकार लोगों से भी ये कहते हैं, न तुम इस्लाम को बुझा सकते हो, न तुम इस्लाम को रोक सकते हो, न तुम इस्लाम की इशाअत पे कदगन लगा सकते हो। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि तुम इस्लाम के आगोश में आ सकते हो। हम अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक अपने दोनों बाजू फैला के तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे और तुम्हें अपने गले से लगाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा, 100% असरदार और तिब्ब नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वज़न बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।